الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربهم فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، جو لوگ اپنے مالوں کو رات میں دن میں چھپا کر علی الاعلان خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت اجر و ثواب ہے، اور کوئی خوف ان پر اور نہ کوئی غم ان پر ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس حالت میں کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو لیا ہے۔ ذالک بأنہم، اس سبب سے کہ دنیا میں یہ لوگ کہتے تھے کہ سود بھی سوداگری یعنی خرید و فروخت کی طرح، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کی آمدنی کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر اس حکم کے آ جانے کے بعد چاہیے کہ اس نصیحت کے بعد رک جائیں، اگر رک گیا فلہ ما سلف، جو باتیں گزر گئی وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کے لیے اللہ ہی کی طرف حکم ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ، لیکن اس نصیحت اور اس حکم کے آنے کے بعد اگر کوئی سود کھانے سے رکتا نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، اور اللہ نافرمان گنہگار سے محبت نہیں کرتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس میں اللہ نے صدقات، خیرات، نذر، منت، ان سب پر جو کچھ مال خرچ لوگ کرتے ہیں اس کے ثواب اور اس سے متعلق اجر کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں خرچ کرنے کے چار شکلیں اللہ نے بتائی۔ پہلی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی دین کے اجالے میں خرچ کرتا ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ رات کے اندھیریوں میں چھپ کر کے کرتا ہے،
تیسری شکل ہے کہ اس طرح پوشیدہ کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے علی الاعلان، وہ دکھا کر کے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چاروں قسمیں صحیح ہے، کر سکتے ہو، لیکن تم اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھو کہ اس میں تمہاری نیت کیسی ہے، تمہاری نیت کیسی ہے۔ اگر رات دین کے اجالے میں خرچ کر رہے ہو اور نیت یہ ہے کہ دین کے اجالے میں لوگ دیکھیں مجھے، تب تو یہ صحیح نہیں۔ رات کے اندھیریوں میں خرچ کرتے ہو اور وہ بھی اگر کہ چرچا ہو جائے بعد میں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ الغرض تم اپنی نیت پر، اخلاص پر تمہاری خرچ کرنے کا دار و مدار ثواب ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ مال آیا کچھ، تو انہوں نے 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 چھپا کر کے پوشیدہ، اور 10,000 علی الاعلان دکھا کر کے۔ یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے پر بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا کہ اس آیت کریمہ پر میرا ایک عمل ہو جائے۔ اسی لیے ان سے کسی نے پوچھا تھا، اے ابو بکر صدیق، آپ سورہ بقرہ کتنے دنوں میں پڑھے؟ تو آپ نے جواب دیا 2.5 سال میں میں نے پڑھا۔ کتنے میں؟ ہم لوگ تو آدھے گھنٹے میں آتے لوگ پڑھ کر کے سورہ بقرہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ 2.5 سال لگا مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ پوچھا گیا کہ اتنے دین اتنی مدت، 2.5 سال، 2.5 جز ہے؟ کہا کہ صرف میں پڑھا نہیں، پڑھا بھی، یاد کیا، عمل بھی کیا، سمجھا بھی، یہ چاروں کام کیا۔ جب تک کہ میں کسی آیت پر عمل نہیں کرتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھا۔ تو فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ پر انہوں نے تلاوت اور اس کے یاد سمجھنے پر آئے تو انہوں نے 40,000 دینار لیے تاکہ رات کے حکم پر بھی میں عمل کر لوں، دین کے حکم پر بھی عمل کر لوں۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے ایسے ہوں جو رات میں بھی خرچ کرے، دین میں بھی خرچ کرے، چھپا کر کے بھی خرچ کرے، علی الاعلان بھی خرچ کرے۔ تو میں نے چاہا کہ اس آیت کریمہ پر عمل کر کے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مکمل مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم دکھا کر کے بھی خرچ کرو، لیکن ہاں اس میں اپنے دل اور نیت کو بہت صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے اللہ نے بتائے۔ ایک تو یہ فائدہ بتایا کہ کل قیامت کے دن تجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا، سب ڈریں گے لیکن صدقہ خیرات کرنے والے نہیں ڈریں۔ دوسرا یہ ہے کہ غم ہوگا سب کے، کیا ہوگا میرا فیصلہ، کیا ہوگا میرا انجام، جنتی بنوں گا یا جہنمی بنوں گا، تیرے دل سے یہ خوف میں نکال لوں گا۔ لہذا صدقہ خیرات کرنے والے کے دل سے اللہ تعالیٰ خوف نکال دیتا ہے، غم، ڈر نکال دیتا ہے، اور اس کے سامنے خیر کے انجام کو اللہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ آدمی کو ان چاروں حکموں پر کبھی کبھی عمل کر لینا چاہیے، کبھی دین کے اجالے میں بھی، کبھی رات کی تاریکیوں میں بھی، کبھی دکھا کر کے، کبھی چھپ کر کے کر لینا چاہیے، تاکہ کم سے کم ہمارا بھی نام آ جائے کس میں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فہرست میں۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ بڑے تھے اس لیے بڑی نیکیاں کر گئے، نہیں، اس نیت سے کیجئے کہ شاید میرا بھی نام اس میں آ جائے۔ نیکی اخلاص سے بڑھتی، چاہے وہ نیکی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا مقام اور رتبہ آدمی کی نیت پر ہے، اور اللہ بہتر انجام بناتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیے کہ یہ نیکی اس کے لیے ہے، یہ نیکی عالم صاحب ہی کریں گے، یہ نیکی صدقہ خیرات وہ مالداری لوگ کریں گے، مولوی صاحب نہیں کریں گے، غریب طبقے کے لوگ نہیں کریں گے۔ نہ، نیکی کا درجہ تدریجاً ہے، آہستہ آہستہ۔
لہٰذا ہر ایک آدمی کو ضروری نہیں 1 لاکھ خرچ کیجیے، 1 روپیہ خرچ کیجیے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ وہ چڑیا تو آئی تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا بھی تو آئی تھی، جو 2 قطرے 1 قطرے پانی اس بڑی لمبی دہکتی لہکتی آگ میں ڈال کر کے جانے لگی، تو فرشتے نے روکا کہ پروردگار یہ کیا کیا اس نے؟ کہا کہ اسی سے پوچھو۔ جب اس چڑیا پرندے سے فرشتے نے پوچھا تیرے 1 قطرے سے اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی؟ کہا کہ جتنی طاقت اللہ نے مجھے دیا وہ کام میں نے کیا، بجھانا کام اس کا ہے۔ تو یہ نیت رکھی ہمیشہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے تقسیم کر لیا کہ نہیں نیکی کا کام یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے صدقہ خیرات کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ آپ کی نیت اچھی، اخلاص اچھی، تو پھر آپ کا صدقہ تھوڑا بھی کام آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جب بکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا اور اعلان ہوا کہ بڑا خوبصورت غلام ہے مصر کے بازار میں، قیمت بڑی ہے، کوئی ہے خریدنے والا، تو آج بڑی قیمتیں لگائی گئی اور خریدنے والوں میں بڑے بڑے لوگ آئے، مصر کا بادشاہ بھی آیا، تو ایک بڑھیا معمولی سی قیمت لے کر کے جا رہی تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ دھاگے کی کچھ کیفیت اس کے پاس تھی، وہ لے کر کے جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے، سنا ایک بڑا خوبصورت غلام آیا ہے۔ میں اس کو کہا کہ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگ قیمت نہیں چکا پا رہے ہیں، تو معمولی سی یہ دھاگے کی قیمت لے کے جا رہی ہیں۔ کہا اگر نہیں خرید سکوں گی تو خریدار کے فہرست میں تو میں آ جاؤں گی، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہم لوگ کو بھی اسی فہرست میں شمار کر دے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے نیکی کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے۔ آپ اخلاص سے ایک چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے، اللہ اس کو بھی بڑھا دے گا۔ اس لیے کرتے رہیے، نیکی ڈھونڈتے رہیے، نیکی کے کام کو کرنے میں کبھی شرمندہ نہیں ہوئیے، اور نیکی کے کام کو اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے، ہر کس و ناکس کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد انہوں نے عمل کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ بقرہ میں سنا نہیں، پڑھا نہیں، بلکہ پڑھا بھی، یاد بھی کیا، عمل بھی کیا، سمجھا بھی۔ اس لیے قرآن کریم کو اسی نظریے سے ہم کو اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسری آیت جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ بہت ہی معاشرتی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے سود سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ فرما رہا، ترجمہ دیکھیے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، سیدھا قبر سے نکل کر کے سیدھا کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ وہ چلیں گے تو ایسے چلیں گے جیسے یہ کسی اس کے جسم میں کوئی اپاہج کی کیفیت ہے، اور یہ چلیں گے تو ایسے جیسے اس پر کوئی جن یا کوئی شیطان نے کچھ حملہ کر دیا ہے۔ جیسے کبھی کسی انسان پر جنات سوار ہو جاتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے، تو اس کے حلیے، اس کی کیفیت، چال ڈھنگ بدل جاتے ہیں، تو ایسا ہی وہ قبر سے اٹھ کر کے نکلیں گے، اور اس کی بڑی تعداد ہوگی میدان محشر میں، وہ دور سے پہچان میں آ جائیں گے۔ اللہ نے پہلے اس کی علامتیں بتا دیا ہے، اس کی علامت اس دنیا میں اللہ نے بتا دیا، کل اس کی پہچان ایسی ہوگی جس طرح سے نیک لوگوں کی پہچان، شہداء کی پہچان، شب گزار تہجد گزاروں کی پہچان، صدقات، زکوٰۃ، روزہ، نماز، علماء، خدمت کرنے والے لوگوں کی الگ الگ پہچان ہوگی وہاں پہ میدان محشر میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتے تھے، یہ وہ دیکھو وہ جماعت شہداء کرام کی ہے، ان کے پاس ایک جھنڈا بھی ہے، یہ دیکھو وہ فلاں فلاں لوگ ہیں، تو سب کی ایک پہچان اسی طرح سے میدان محشر میں گنہگاروں کے بھی پہچان، گنہگاروں کی بھی پہچان۔ لہٰذا ان لوگوں کی پہچان جو لوگ اس دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کا معاملات کرتے ہیں، ان کی ایک پہچان کہ قبر سے اٹھتے ہی ان کی ایک الگ پہچان ہوگی، وہ بالکل مجنون کیفیت میں، ایک بالکل الگ حیت و کیفیت میں وہ نکل کر کے چلیں گے، اور ایک بڑی تعداد ہوگی، لوگ دور سے سمجھ لیں گے کہ وہ جو قرآن میں کہا گیا تھا وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ سود کھانے والے لوگ۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے 4 گناہ ایسے بنائے ہیں کہ اگر وہ گناہ معاشرے میں آ جائے تو وہ عذاب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک سود، ایک رشوت،
ایک شراب، ایک زنا، یہ 4 گناہ، یہ 4 گناہ اگر فرد میں ہے وہ بھی لعنت کے مستحق، اس کے گھر میں ہے اس پر بھی لعنت، اس کے ماحول اور معاشرے میں ہے وہاں بھی لعنت، ملک میں ہے اس پر بھی لعنت۔ لہٰذا اللہ رب العالمین 4 ایسے گناہوں پر بہت جلدی دنیا میں عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ 4 گناہ ہیں، ایک ہے سود ہے، رشوت ہے، زنا ہے اور شراب ہے۔ یہ 4 گناہ اس وقت دنیا میں اس قدر کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہے، اور جگہ جگہ اس کی لعنتیں اور اللہ کی طرف سے پھٹکار کی کیفیت ہم لوگ رات و دن دیکھ رہے ہیں۔ لہذا سود ایک بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اور یہ 4 گناہ اللہ کے بندوں سے متعلق ہے، اللہ سے متعلق نہیں ہے۔ یہ حقوق اللہ سے متعلق نہیں بلکہ کسے؟ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ یعنی سود کا لینا دینا، کسی پر ظلم کر لینا اور اس کو ستا لینا، یہ بندے سے تعلق ہے۔ زنا بندے سے تعلق ہے، شراب بندے سے تعلق ہے، رشوت بندے سے تعلق ہے، اور یہ 4 چیزوں کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد جو ملتی ہے، مقصد جو اس کی ہے وہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب ایک آدمی کسی عورت سے زنا کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ شراب پی کر کے وہ معاشرے کو خراب کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ رشوت کسی سے لے کر کے کسی کا حق مار دیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ سود لے کر کے کسی پر قرضے بڑھا دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظلم سے ہے۔ اور ظلم جس پر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مظلوم کہتے ہیں، اور مظلوم کی بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ایک خوشی کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ نام تو دے دیا لو، خوشی کی چیز۔ آج معاشرے میں ان 4 چیزوں کو یہ سمجھ لیا کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام، دنیا کی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک کہ سود نہیں، تجارت نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں، تجارت نہیں ہو سکتی ہے، شراب نہیں تب تک کہ خوشیاں نہیں آ سکتی ہے، زنا اور بدکاری کے جب ماحول اور محفل نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ لوگوں کو آنا جانا، بھیڑ اور جشن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر میں یہ 4 چیزیں اس وقت دنیا میں کیا ہے؟ کثرت سے پھیلے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں یہ 4 چیزیں داخل ہو جائے گی اور لوگ اس کو شوق سے کرنے لگیں گے، اس وقت تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اب تو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آ رہے ہیں عذاب، آ رہے ہیں۔ بس وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے عذاب کی خطرناک اور پہلی امتوں کے حالات، اس لیے آپ نے رو رو کر کے اپنی امت کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے سور اور بندر نہیں بنائیے، ورنہ تو آج تو شکلیں نظر نہیں آتی ٹھیک۔ خیر، اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ سود کھانا یہاں کہا گیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھا کہ کھانے پینے کی چیزیں میں سود ہوتا ہے۔ سود ہر چیز میں ہوتا ہے۔ آپ فرنیچر بھی گھر میں رکھیں سود کے پیسے سے، رقم سے، وہ بھی سود میں داخل ہے۔ کھانے کا لفظ قرآن کریم میں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کو عام زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس آدمی نے پورے اس کی دولت کو کھا لیا، حالانکہ دولت کھائی نہیں جاتی، روٹی کھائی جاتی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اس کی پوری دولت کھا گیا، پورا اس کا مال ہڑپ دیا، پوری دولت اس کی چپٹ کر دیا۔ لہذا معاشرے میں اس طرح کے جملے جو بولے جاتے ہیں، اللہ نے زیادہ تر سمجھانے کے لیے ویسے ہی الفاظ اور جملے کا استعمال کیا، تو کبھی یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ سود صرف کھانے پینے کی چیز میں، بلکہ چیزوں میں ہے، ضروریات زندگی میں ہے۔ سود کے پیسے فرنیچر لایا وہ بھی سود، سود کے پیسے سے آپ اپنے گھر میں اگر فرش بچھایا وہ بھی سود، سود کے پیسے سے آپ نے عمارت بنائی یہ بھی سود کھانے ہی میں داخل ہے یہ سب۔ لہٰذا لوگ جو بھی سود کے پیسے سے کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ اسی حکم میں داخل ہے، صرف کھانے ہی سے متعلق نہیں ہے۔ لہٰذا سود کو اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ اس سے انسان پر ایک بڑا ظلم کی کیفیت جاری ہوتی ہے، اس سے غریبوں کی ضرورتیں رک جاتی ہیں، اور اس سے بہت زیادہ انسان کے اندر میں ایک سنگ دلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں پھر اس کی بہت ساری برائیوں کے راستے اور دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھل جاتے ہیں۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے،
مستحق کا حق نہیں مل پاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا، ہم کو خاص کر کے سفر معراج یعنی معراج کی سفر میں اس گناہ کے کرنے والے کے عذاب کو اللہ نے دیکھنے اور دکھانے کا حکم دیا کہ اے جبریل ذرا دکھا دو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا جہنم میں کہ ایک بہت بڑا پانی کا تالاب ہے جو خون کی شکل میں ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ تیر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک کنارے سے دوسرے کنارے آتے ہیں، پھر ان کو مارا جاتا ہے دوسرے کنارے میں۔ ان کی تکلیف دیکھ کر کے میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کی عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ لینا دینا دونوں ہے، جب دینے والا عادت بنا لیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کی عادت پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ حرص اور طمع کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو روکنا چاہیے، اسی لیے فرمایا دینا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں، دونوں حرام کر دیا تاکہ یہ دروازہ مکمل بند ہو جائے، مکمل بند ہو جائے۔ آج پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے بالکل 90% ہماری تجارتیں، سارے ماحول اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا بچنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ہاں اگر کوئی بچنا چاہے تو اللہ بچا بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ نے قانون بنایا ہے تو ایسے اس بندے کو بھی نہیں بنایا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی تجارتیں بھی ہے، بڑے بڑے خوشحالی ہے، اور بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے زندگی میں سود کا ایک ذرہ برابر بھی کہیں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مزاج بنا لے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تب تو پھر سوچو کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، کوئی کہہ دے کہ سود کے بغیر میں تجارت نہیں، تو گویا کہ اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے، قرآن پر اس کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے اس کے بغیر ہے، جھوٹ کے بغیر تجارت، سود کے بغیر تجارت، رشوت کے بغیر تمہاری زندگی کی ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں، اور لوگ پوری کرتے ہیں۔ لہذا سود بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے آل اولاد کو بچانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا اثر 40 سال تک کے رہتا ہے۔ کتنے؟ 40 سال تک رہتا ہے۔ ہاں اس کے اندر میں وقتی فائدے نظر آتے ہیں، لیکن دائمی نقصان ہے۔ کیا ہے؟ دائمی نقصان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب کے سلسلے میں ایک وقتی اس میں طاقت ہے، نفع ہے، لیکن یہ ام الخبائث ہے۔ اسی طرح سے سود میں تھوڑا سا نفع ہے، وقتی طور پر میں اچھا لگے گا۔ آپ سود پر لون پر پیسے لے آئیے اور ایک بہت شاندار بلڈنگ بنا دیجئے، محل بن گیا، لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن جب اس کی بھرپائی کرنے کا موقع آتا ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد پریشانیاں لگ جاتی ہیں، پھر ایک چکانے کے لیے 2 اور گناہ کرنا پڑتا ہے، تیسرا اور لانا پڑتا ہے، تو گویا کہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی عبادتیں چلی جاتی ہے، تقویٰ چلا جاتا ہے، ایمان میں کمزوری چلی جاتی ہے، جھوٹ اور دھوکہ اور دغا سارے آنے لگتے ہیں، اس لیے سارے گناہوں کے جڑ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس کا دروازہ بند کیا ہے، اور ایک ہی چیز بتا دیا، یہاں تو فائدے ہوں گے لیکن مرنے کے بعد تیری یہ حالت ہوگی۔ لہذا آج بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو لوگ سود لین دین کرتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، لہذا وہ لوگ تو بڑے خوشحال ہیں، وہ تو ان کی عزتیں ہیں، ان کی تجارتیں ہیں، شاہانہ زندگی ہے۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، یہ ایک وقتی چیز ہے۔ کیا ہے؟ وقتی چیز ہے۔ لہذا غیر لوگ بھی اگر سود اور رشوت کے معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس پستی کے مبتلا ہیں، وہ بھی ترقی تو کر لیتے ہیں، لیکن آج بڑے بڑے کھرب پتی، ارب پتی، سڑک پتی ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بنیادی جو چیزیں تھیں، یہ رشوت، شراب، زنا، بدکاریاں۔ لہذا آج اپنے ملک میں بھی سینکڑوں لوگوں کے ایسے مثالیں موجود ہے۔ اس لیے اس سے جتنا ممکن ہو سکے زندگی میں قناعت پسندی کیجیے، صبر کیجیے اور بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں تو پریشان ہو ہی جائے گا، یہاں پریشان نہیں ہوگا، مسجد میں نہیں ہوں گے، معاشرے میں نہیں ہوں گے، شادی محلوں میں نہیں ہوں گے، آپ جہاں جائیں گے آپ کو کوئی نہیں کہے گا یہ سود خور آیا ہے، کوئی علامت نہیں ہے، کپڑے سے نہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سود کا کپڑا ہے،
جسم سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ سود سے، آل اولاد سے بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن قبر سے اٹھنے ہی سے فوراً یہ باتیں ظاہر ہو جائے گی۔ جس طرح سے نیکی کا اثر ہے اسی طرح سے برائی کا بھی اثر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ وہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے رے بھائی سود بھی تو خوشی کی چیز ہے، جس طرح سے تجارت ہم کرتے ہیں کچھ نفع آ جاتا ہے، اسے یہ بھی ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ ایک ہی اللہ کہہ رہا ہے دونوں ایک نہیں، اور بندہ کہہ رہا ہے دونوں ایک ہے، تو گویا کہ یہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، ٹکرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سبب سے اس کو یہ عذاب شروع ہوگا، اس سبب سے اس کو اس طرح کے حالات آئیں گے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لوگوں سنو، تجارت کے نفع، تجارت سوداگری کرنے کے، خرید و فروخت کرنے سے جو تجھے نفع حاصل ہوگی یہ تو میں نے اس کو حلال بنایا ہے، اور رشوت سود کو میں نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو حرام کیا ہے، خنزیر کو حرام کیا، کتے کو حرام کیا، اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا، اسی طرح سے وَحَرَّمَ الرِّبَا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا حرام آیا تو وہاں بھی اللہ نے لفظ کیا لایا؟ حرام لایا۔ خون کا حرام کا جملہ لایا تو وہاں بھی حرام کا لفظ لایا۔ خون بھی حرام، مردہ بھی حرام، خنزیر بھی حرام۔ اگر کسی مسلمان کو مردہ کا خون دے دیا جائے، خنزیر کا گوشت دے دیا جائے تو کیا کہے گا؟ وہی تو یہ کہے گا یہ حرام ہے، ہم کھا نہیں سکتے۔ لیکن یہ شکل میں یہ نہیں کہتے ہیں، یہ شکل میں خوشی خوشی سے اس کی تدبیریں ہوتی، مل جل کر کے لوگ کرتے ہیں۔ لہذا جس طرح سے خنزیر حرام، مردار حرام، خون حرام، کتا حرام، اسی طرح سے سود بھی حرام ہے، حرام ہے۔ وحرم الربا، اللہ پھر ایک دو ٹوک بات بتلائے کہ اگر نہیں رکو گے اس نصیحت کے بعد، چاہیے تو تم کو میرے حکم اور فتوے کے بعد میں، فیصلے کے بعد میں فنتا، رک جانا چاہیے۔ جو آدمی میری نصیحت کے بعد اگر رک گیا تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فَلَهُ مَا سَلَف، جو پہلے کر لیو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کتنا بڑا کریم رحیم ہے۔ پہلے جو تم نے کیا مکۃ المکرمہ میں یہ لین دین بہت تھا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں بھی اس کا سلسلہ بہت چلا، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے جی ایمان لانے سے پہلے، لیکن جب یہ حرمت کا اعلان ہوا تو صحابہ بالکل چھوڑ دیے۔ وہ تو اتنے پابند تھے کہ حرام کا ایک مرتبہ حکم آئے تو تعامل نہیں کرتے تھے۔ شراب جب حرام کیا گیا ہے تو وہ لوگ صرف پینے ہی نہیں چھوڑ دیے، بلکہ گھر میں جو برتن تھے اور جس سے پیتے تھے اس کو بھی توڑ پھوڑ دیے اور گھر سے باہر نکال دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور بتلایا اپنے گھر کے قصہ، یا رسول اللہ میں نے شراب بھی چھوڑا، بہا دیا، مٹکے کے مٹکے بہا دیا، برتن بھی سب توڑ دیے۔ وہ خاص برتن ہوتے تھے شراب پینے کا، خاص مہمان نوازی کرنے کا شراب، وہ برتن بڑے اچھے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائی برتن کو کیوں توڑا؟ برتن کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، اس کو دھو دینے سے برتن تو پاک ہو جاتا ہے۔ کتا بھی منہ لگا لیا، برتن کو دھو دو، مٹی سے پاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا برتن کو پانی سے دھو دینے سے پاک ہو جاتا، برتن کو ضائع کیوں کیا تم نے؟ اس کو رکھ لیے ہوتے، وہ تو گھر کی ضرورت کی چیزیں۔ کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ وہ جب اس کو میں دیکھتا اپنے گھر میں تو مجھے شراب یاد آتی ہے، میں یہ نہیں چاہا کہ اس کو دیکھ کر کے وہ گناہ مجھے یاد آئے۔ وہ ایمان کے اتنے پختہ تھے، ہم لوگ تو گناہ یاد کرنے، گناہ کرنے کے چیزیں، آلات، ہنر سب رکھتے اپنے پاس میں۔ وہ تو برتن کو دیکھ کر کے گناہ اگر یاد آیا تو برتن بھی گھر میں نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ لوگ تو شراب کی حرمت پر سب کچھ کر دی۔ اسی طرح جو لوگ اس کام میں پہلے ملوث تھے صحابہ کرام، وہ پوچھیں یا رسول اللہ جو ہم لوگ کر لیے پہلے، کیا وہ گناہ لوٹ کر کے قبر کے حالات میں تو نہیں آئیں گے؟ کیا میدان محشر میں ہمارے لیے تو یہ مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ اس لیے ہم لوگ تو یہ کام کر رہے تھے اور کیے ہیں۔ اللہ نے ان صحابہ کرام کی عظمت، اللہ اکبر، ان کے مقام، ان کے اخلاص پر کیا فرمایا؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، میری نصیحت کے بعد اگر جو لوگ رک گیا، اب نہیں پیے گا، نہیں کرے گا، نہیں سود لے گا، جو کچھ کر لیا میں درگزر کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اللہ با اختیار ہے۔
جس طرح سے گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لیتا ہے تو سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح سے کسی حرام کام سے رک جانے سے حرام کیے ہوئے زمانے کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا، ہاں اگر اس کے بعد اگر کوئی نہیں رکے گا تو اس کو سیدھے میں جہنم میں ڈالوں گا، اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان دونوں کے فائدے اور نقصان اللہ بتا رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ مٹانے کے مطلب ایک نہ ایک دن اس کو گرا دیتا ہے۔ سود لینے دینے والا خوب ترقی کرتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن اس کو 0 پوائنٹ پر لاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے تجارت کی منڈیاں سب چلی جاتی ہیں، کتنے ایسے بینک ہیں جو بالکل 0 پوائنٹ میں آ جاتا ہے، کتنے ایسے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں کہ ان کی نسلیں سڑکوں پر بھیک مانگنے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ حالت اللہ فرما رہا، ہم سود کو مٹاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کہاں لوگ کھا پی کر کے بڑے مزے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اب کوئی آدمی پتلا ہے دوا کھائے گا تو جسم ظاہر ہے موٹا ہوگا اس کے اندر میں ذرا صحت کی کیفیت نظر آئے گی، کیوں یہ دوا کھا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اس کی جسم میں تغیر تبدل سمجھ میں آئیں گے۔ اسی طرح جو سود لوگ لیتے دیتے ہیں وہ تھوڑی دنوں تک کے کیا ہے اس کے اثر سے پھولتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر 0 پوائنٹ پر لا کے ڈال دیتا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ ہوگا یا اس کے نسلوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری بات اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں تو سب چل جائے گا لیکن آخرت میں ہم اس کو کچھ بھی نہیں شمار کریں گے، وہاں مٹ ہی جائے گا، وہاں اس کی کوئی نیکی نہیں، وہاں اس کا کوئی کام نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اچھی چیزیں جو آدمی کرتا ہے اس میں اللہ نے قدرتی طور پر میں بڑھنے کی صلاحیت رکھ دیا ہے، برکت کی صلاحیت رکھ دیا ہے۔ آپ چھوٹا صدقہ کریں اللہ بڑھا دے گا، آپ حلال کی چھوٹی سی تجارت کریں اللہ اس میں سکون عطا فرما دے گا، اس کے اندر راحت عطا فرما دے گا، اور عبادتوں کے شوق ذوق پیدا فرما دیں گے، تجارتیں بڑھ جائے گی۔ ہزاروں ایسے مثالیں ہیں۔ اپنے ملک میں ایک بادشاہ گزرا ہے، ان کا نام حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمہم اللہ، بڑا بادشاہ، 51 سال اس دنیا میں اس ملک میں حکومت کی ہے، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، حافظ قرآن، یعنی جتنی خوبیاں کہیے ایک بادشاہ عادل انصاف کے لیے وہ سب اللہ نے ان کو دے رکھے۔ رات میں بھیس بدل کر کے وہ خدمتیں لوگوں کو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بھیس کو بدلے اور مزدور کے بھیس میں آئے، شکل میں آئے، ویسے لباس ویسے حلیہ بنائے اور گھر سے باہر نکلے، اچانک طوفان کی بارش ہونے لگی۔ تو ایک شخص ہے، اس کا گھر ایک جھوپڑی نما ہے، اس کے گھر میں پانی کی زور کی بنیاد پر میں پانی ٹپکنے لگا۔ تو گھر والے اٹھ گئے ہیں اور اس پانی کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ بیچارہ وہ آدمی ذرا کمزور تھا، اکیلے تھا، باقی سب خواتین تھیں، ہو نہیں پا رہا تھا۔ یہ اپنے شکل مزدور کی شکل میں کہا کہ میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ تو اس بیچارے کو بڑی خوشی ہوئی، چلو ایک شخص میرے مدد کے لیے آ گیا، یہ غیبی اللہ کی طرف سے۔ لیکن وہ جو آدمی ہے وہ سے کام کرا لیا۔ جب وہ سب پانی روک دیے اور کام ہو گیا مکمل تو اس نے کہا کہ ایک مزدوری میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، کہا کہ لے لو ایک مزدوری۔ تو ایک 54 اس دور کے روپیے کے تھوڑا سا حصہ، کہا کہ میرے پاس اس وقت اتنا ہی ہے، تم نے بڑی محنت کر کے کام کر دیا، رات اب میری سکون سے گزرے گی، بچے کو عافیت ہوگی، اس لیے اخلاص سے میں دے رہا ہوں، یہ لے لو تم۔ تو لے لیے، لے کر کے اس کو سنبھال کر کے رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ان کے ایک بڑے استاد تھے حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ، وقت کے ولی اللہ، ان کے استاد۔ شاگرد جب ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ تو وہ رمضان میں یہاں قیام کرتے تھے حضرت کے یہاں۔ جب واپس جانے لگے عید کے دن میں تو حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ نے وہی 54 کیا کیے، حضرت کو تحفے میں دے دیے۔ وہ لے لیے تحفے میں، لے کے گئے اور
کہا کہ یہ بڑی برکت کی میرے شاگرد کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، بہت برکت کی چیز ہے، اس کو تجارت میں لگا دیتا ہوں۔ تو حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ وہ روئی کی تجارت کرتے تھے، لہذا تجارت میں لگا دی وہ چونی۔ کہتے ہیں کہ اتنی برکت ہوئی اس تجارت سے، اتنی برکت ہوئی جو کہنے کے نہیں۔ تو کسی نے حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ کے پاس میں آ کر میں شکایت کی کہ حضرت آپ سب سے ٹیکس وصولتے ہیں، یعنی ملک میں جو نظام بنائے تھے سب سے آپ زکوٰۃ وصولتے ہیں، سب سے یہ کرتے ہیں ملک کے لیے، آپ کا استاد بھی آج کل بہت بڑے مالدار ہو گئے، ان سے بھی ذرا وصول لیجیے۔ کہا کہ میرے استاد مالدار ہو گئے، کہاں ان کی تجارت آج کل بہت چل رہی ہے، لیکن ہمت نہیں کہ ان سے کسی طرح سے بات کریں۔ کہا کہ اچھا رکو، رمضان المبارک میں پھر جب آئیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں سن رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، میری تجارت اس وقت بڑی ترقی پر ہے۔ کہا کہ کیسے ہوا؟ اتنی ترقی آپ کی تجارت میں کیسے ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو پھر تو آپ کو ملک کے قانون کے مطابق آپ کو بھی دینا پڑے گا، لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کیوں ہو گئی وہ بتاؤں تجھے؟ کہا کہ ہاں بتائیے۔ کہا کہ جو تم چونی مجھے دیا تھا نا، اسی کو میں اپنی تجارت میں لگایا، اور یہ ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے اتنی برکت آئی ہے، اور میں جانتا تھا کہ یہ بڑا مخلص اور ہدیہ ہے، بہت حلال ہے، اس میں برکت ہے، اسی لیے میں نے اپنے تجارتی میں لگائی، اور جہاں ہاتھ ڈالا وہ بڑھتا چلا گیا، کبھی نہیں گھٹا، اور یہ صرف وہ چونی کی برکت سے۔ کیا اللہ فرما رہا ہے ہم سود کو مٹاتے ہیں، کتنی بلندیاں پہ جائے، گیند میں ہوا بھر دیجئے وہ پھول جائے گا، دیکھنے میں خوشنما، لیکن ایک سوراخ ہوا تو سب حیثیت ختم ہو جاتی، وہی سود کی کیفیت۔ لینے والا چمک جاتا ہے وقتی طور پر میں، لیکن اس کی بے رونقی ظاہر ہے۔ کہا کہ حضرت اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چونی کی یہ برکت، تو میں بتاؤں چونی آئی تھی کہاں سے؟ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے جس سے چونی حاصل کیے تھے وہ ان کے دربار کا منشی رام چند تھا، ہندو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب ہندوؤں سے بہت نفرت کرتے تھے، اپنے خاص منشی کس کو رکھے تھے؟ رام چند جی کو رکھے تھے، وہ منشی تھے ان کے، اور منشی کے بارے میں جانتے تھے کہ جو بھی پیسہ دیتا لیتا ہے وہ لکھتا ہے، چاہے اپنا ہو یا کسی کو، یہ اصول اس کا تھا۔ تو حضرت جانتے تھے کہ یہ ہم کو دیا ہے چونی تو ضرور رجسٹر میں لکھا ہوگا، لہذا اس نے کہا کہ ارے منشی رام چند ذرا تم دیکھو اپنے رجسٹر میں وہ چونی کس کو دیا تھا، کب دیا تھا؟ تو وہ دیکھا کہ ہاں ایسے ایسے حالات میں ایک مزدور کو میں نے دیا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، یہ مزدور میں ہی تھا۔ کون تھا؟ میں تھا، اس نے مجھے یہ چونی دی تھی، اور اس طرح سے میں نے اس کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ قبول کیا اور یہ آپ کو دیا۔ کیا دیا؟ اللہ اکبر! اخلاص، محنت، حلال، اس میں اللہ نے یہ برکت دی کہ اگر آپ کی محنت ادھر ہے تو میری بھی اخلاص اس میں ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، ہدیے میں برکت ہے، صدقے میں برکت ہے، زکوٰۃ میں برکت ہے، اخلاص میں برکت ہے، سود میں برکت نہیں ہے، رشوت میں برکت نہیں ہے، بدکاری میں برکت نہیں ہے، زنا میں برکت نہیں ہے۔ زنا سے نسلیں ختم ہو جاتی ہے، بدکاری سے ایمان چلا جاتا ہے، رشوت سے حق والے کا حق مار دیا جاتا ہے، اور سود سے عام تجارتی ماحول میں نقصان اور گراں ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہے، ہر ایک آدمی کوئی اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ اسلام میں کیا ہے، سود کا لینا دینا یہ سب بھی حرام، رشوت کا بھی لینا دینا یہ سب بھی حرام ہے۔ ہاں چند ضروری ایسے موقع ہیں ہمارے ملک کے حساب سے، وہاں پر کچھ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں گنجائش نکالی ہے کہ ضرورت اگر ہے تو وہاں پر آپ کچھ لون ہے، اس طرح سے چیزوں سے آپ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو رہنے کے لیے گھر بالکل نہیں ہے، اور اب اس کو گھر کی شدید ضرورت ہے،
تو اپنے گھر ایک معمولی متوسط معتدل انداز کا اگر اس میں کچھ کم پڑ رہا ہے تو اس طرح سے حالات سے وہ مدد لے سکتا ہے، لیکن نہیں ایک افٹر بنا لیا، نہیں دوسرا بھی بنا لیں گے، تیسرا بھی بنا لیں گے، چوتھا بھی بنا لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ تو بعض مواقع پر میں علماء کرام فقہاء کرام نے اس کی گنجائشیں نکالی ہیں، لیکن تقویٰ پھر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے فرق بتا دیا خود، یہ کسی مفتی کا فرق کیا ہوا نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے سود کو ہم مٹا دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ مٹانے سے یہ بھی مطلب نہیں سمجھیے کہ وہ آدمی کی دھن دولت دنیا کی سب مٹ جائے، آخرت اس کی مٹ جاتی ہے، اور اللہ آخرت کے لیے ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو آخرت مکمل ختم ہو جاتی ہے، سود سے نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، شوق نہیں ملتا ہے، لذتیں نہیں ملتی ہے، یہ ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اس کا عادی ہوتا ہے اللہ اس سے عبادت کی لذتوں کو چھین لیتا ہے، لہذا آخرت مٹ جاتی ہے، آخرت میں پھر اس کا کوئی حق حصہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں تو کام چل جائیں گے یہاں سب کے، لیکن وہاں پر نہیں کچھ اس کا ملے گا۔ اسی لیے اللہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے کام عمل کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اور جس کی نظر میں اور اللہ کی نظر سے جو گر گیا وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، مسلمانوں کو دوسروں کو نہیں دیکھنا بلکہ شریعت کو دیکھنا، شریعت کو مقدم کرنا، شریعت کو آگے رکھنا۔ ضرورت پوری کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں، بڑے بڑے خدمت کرنے والے گزرے ہیں، ملک کے گورنر بن گئے ہیں، لیکن کہیں ان کی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں آئی۔ بچنا چاہے تو آدمی بچ سکتا ہے، نہ بچنا چاہے تو مشکل ہے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دیے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا عذر ہے اور کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، پھر اللہ ڈرا رہا، اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے اور چھوڑ دو یہ سود کے کاروبار کرنے، چھوڑ دو۔ اللہ محبت سے فرما رہا ہے۔ اب اتنا کہنے کے باوجود بھی ایک آدمی اگر نہیں رکے گا تو کیا ہے؟ وہ باغی ہے اللہ کا۔ اللہ کا رسول خود اسی آیت میں فرمایا فَآذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ، اگر اتنا کہنے کے بعد بھی اگر وہ سود پر ٹکا ہوا ہے اور وہ کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ سے وہ جنگ لڑ رہا ہے، اور جو اللہ سے جنگ لڑے گا وہ کامیاب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمایا اے ایمان والو چھوڑ دو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی جو تم سود کا معاملہ کیے ہو، صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ ہم لوگ تو کیے ہیں، اب ہمارا کچھ ان کے پاس حق بنتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ لیں یا نہیں لیں؟ جب ایمان نہیں لائے تھے تو لے رہے تھے، دے رہے تھے، اب ایمان لائے تو بہت سا حساب کے اعتبار سے سود کی رقم فلاں کے پاس بنتی، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی نازل فرمائے کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو باقی بقایا ہے چھوڑ دے اسی کے پاس، کیا کرے؟ چھوڑ دے اسے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو اس کی پرواہ مت کرو، چھوڑو اس کو، حرام کو چھوڑ دو، حلال اختیار کرو، اس میں ہم برکت دیں گے، خیر دیں گے، رحمت دیں گے، سب کچھ دیں گے، لہٰذا اس کے پیچھے مت پڑو۔ صحابہ نے کر کے بھی دکھایا، چھوڑ دیے، تقاضا نہیں کیے، معاف کر دیے، ختم کر دیے، ذرہ برابر بھی اس کی طرف پھر پلٹ کر کے نہیں دیکھیں۔ جو ایک صحابی تھے نا جو شراب کی پوری بوتلیں لے کر کے تجارت کے ملک شام سے لے کر کے چلے، ایک چرواہے نے ملاقات میں پوچھا، جان پہچان تھی، سمجھ گیا کہ شراب لے کر کے جا رہا ہے مدینہ، کہا کہ جو لے کر کے جا رہے ہو اس کے بارے میں حرمت کے وہی آ گئی ہے، اللہ بھی حرام کر دیا، رسول اللہ بھی حرام کر دیا۔ کہا کہ ہاں، کہا کہ آؤ ذرا میری مدد کرو، اور اس کو پکڑا اور ساری شراب کو ایک پہاڑ پر لے کر کے
سب توڑ پھوڑ کر کے آگ لگا دیے، کہا کہ تم گواہ رہنا، اے اللہ میں اس چرواہے کو گواہ بناتا ہوں، تیرا حکم آیا ہے تو میں اب حرام تجارت نہیں کروں گا۔ ہم لوگ ہوتے ہیں ایک چانس ملنا چاہیے ابھی ایک چانس ہے، اس بیٹے کا شادی کر لوں، اگلے بیٹے میں جہیز نہیں لوں گا، اگلے میں ٹھیک سنت کے مطابق کروں گا۔ مان لگ گیا ہے، پرواہ نہیں کیے وہ، یہ نہیں کہا کہ یہ چرواہا بول رہا ہے۔ آج تو بڑے بڑے مفتی بولیں گے، کہا کہ نہیں مفتی صاحب ہم نہیں دیکھیں، دوسرے مفتی ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، کیا ہے حق والا مفتی اگر بتا دیا تو دوسرا مفتی تلاش ہے، دیکھیں وہاں پہ آ جائے گا کون ہے جو ہم کو سیدھا راستہ، لینے والا راستہ۔ کبھی کبھی لوگ سود کے بارے میں، رشوت کے بارے میں، کبھی کبھی جائز ناجائز کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، تو ان کی کوشش اتنی ہوتی ہے ہم لوگوں سے کہ مولوی صاحب کہہ دے کہ ہاں ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی کہلوانا چاہتے ہیں کسی طرح یہ کہہ دیں۔ ارے بھائی ہم لوگ کیوں کہیں گے، کیسے کہیں گے، نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، شریعت بدلنے والا ہے۔ مارکیٹ میں ایسے بھی مولوی ملیں گے، ایسے مفتی ملیں گے جو کوئی جاتا ہے پوچھنے کے لیے، بھائی حضرت غصے میں طلاق دے دیا، کیا ہوا؟ تو سے دیا تھا یا تا سے دیا تھا؟ دیکھا فرق، تو اور تا میں فرق ہے۔ طلاق تو سے ہوتا ہے، کسے؟ اور تا سے پوچھ رہا ہے، وہ نہیں، وہ تا ہی سے دیا تھا، تب تو طلاق نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ راستے لوگ بنا دے رہے ہیں، لوگ شریعت بدل دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج تو مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک چرواہے پر یقین کیے اور سب کچھ ختم کر دیے، ایک قطرہ بھی لے کر کے نہیں گئے، آقا کریم کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا کیا، آپ نے دعائیں دی، برکت کی، بعد میں بڑے تاجر بن گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم نے حرام پر اپنی نیتیں ٹکا دی ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات حرام پر میں ہم نے روک دیا ہے، حلال کی فوائد، حلال کے تذکرے گھر میں نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری روح حرام کی طرف